اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ظرف شمع نما فاطمہ کامی خدیجہ فاطمہ زہرا نکھات روحی میم مونیس ساحل ہینا میم کدھر چلی گئی؟ آپ لوگ خیریت سے ہیں سب؟ جوہر الحمد للہ۔ وسیم سن رہے ہیں؟ افنان اور خلیفہ۔ ہماری گفتگو آداب اسلامی میں چل رہی تھی، کس کے بارے میں؟ شخصی حدود، اور جو پروردگار نے ہر شخص کے لیے کچھ باؤنڈریز معین کی ہیں، کچھ حدود ہیں، سرحد معین کی ہیں کہ جس کو کراس کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا اس کے لیے منع فرماتے ہوئے قرآن میں بھی اور روایات میں بھی بتایا ہے خداوند عالم نے، ٹھیک ہے؟ جو کوئی، اور اس کے بعد جو بات شروع ہوئی تھی وہ عیب، شخصی حدود میں ایک چیز آتی ہے عیب ظاہر کرنا، لوگوں کے عیب چھپانا، یہ سب کی حقوق میں سے ہے، ذمہ داریوں میں سے ہے، اور اگر کوئی کسی کے عیب ظاہر کرتا ہے تو وہ اس کی شخصی حدود میں کراس کرنا ہے، وہ اس کی شخصی حدود اس نے پار کی ہیں۔ لہٰذا جو کوئی بھی اس نیت سے کہ وہ دوسرے کو دوسرے کی نگاہوں میں، کسی کو دوسرے کی نگاہوں میں بدنام کرے، اس ارادے سے کسی کے بارے میں کچھ بات کہے، تو خداوند عالم اسے اپنی ولایت سے نکال دیتا ہے۔ اب اس کا خدا ولی نہیں ہے، وہ خدا اسے شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے پھر، اور پھر کمال یہ ہے کہ شیطان بھی اسے اپنی ولایت میں قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا حضرت علی علیہ السلام نے جب جناب مالک اشتر کو، جناب مولا کائنات نے مالک اشتر کو مصر کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی اور عیب پوشی کے سلسلے میں ان سے فرمایا، کیا نصیحتیں کی اور عیب چھپانے کے بارے میں فرمایا؟ وَلْيَكُنْ أَبْعَدُ رَعِيَّتَكَ مِنْكَ أَشْنَاهُمْ عِنْدَكَ، ٹھیک ہے؟ تمہاری ابعد رعیتک، تمہاری حکومت میں ابعد رعیتک منک، بدترین اور تمہاری رعیت میں تم سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہونا چاہیے جو لوگوں کے عیب جوئی کرتا ہے، وہ اشناہم عندک، رعیت، تمہاری رعیت میں تم سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہونا چاہیے، یعنی اس شخص کو سب سے زیادہ دور رکھنا، اپنے قریب بھی مت آنے دینا جو لوگوں کے عیب جوئی کرتا ہے۔ اطلبہم لمعیبنا، جو لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، ان کی عیب جوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ فإن فی الناس عیوبا، اس لیے کہ انسانوں میں کچھ نہ کچھ عیب پائے جاتے ہیں۔ الوالی احق من سترہا، لیکن جو والی ہے، حاکم ہے، اس کو سب سے زیادہ حق ہے کہ ان کے عیبوں کو چھپائے۔ فلا تکشفن عمن غاب، جو عیوب ان کے پوشیدہ ہیں انہیں ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرنا، غاب عن کا جو تم سے غائب۔ انما علیک تطہیر ما ظہر لک واللہ یحکم علی ما غاب عنک فاستر العورہ، فاستر العورۃ ما استطعت، تو کیا ہوگا؟ یستر اللہ ما تحب سترہ من رعیتک۔ کیا فرمایا؟ تمہاری حکومت میں تمہارے نزدیک سب سے بدترین اور تم سے سب سے زیادہ دور ترین ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو لوگوں کے عیب جوئی کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں میں بہرحال عیب تو پائے جاتے ہیں، لہذا ان کو چھپانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ حاکم کی، جو بادشاہ ہے، جو ان کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ لہذا جو عیوب پوشیدہ ہیں انہیں ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارا فرض صرف ان عیوب کو دور کرنا ہے جو ظاہر ہیں۔ حاکم کی ذمہ داری کون سے عیب کو دور کرنے کی ہوتی ہے؟ کمیوں کو جو ظاہر عیب ہیں بھائی، ورنہ پھر حاکم کا وہ کام کیا ہے؟ اگر وہ کچھ نہ کہے عیبوں پہ؟ نہیں، وہ عیب جو ظاہر ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے حاکم۔
لیکن جو عیب چھپے ہوئے ہیں ان کو ظاہر نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ جو ظاہر، اور وہ عیوب جو پوشیدہ ہیں خداوند عالم خود حکم کر دے گا ان کے بارے میں، لہذا جتنا ہو سکے لوگوں کو عیب کو چھپاؤ تاکہ خداوند عالم یستر اللہ ما تحب سترہ من رعیتک، تو خداوند عالم تمہارے ان عیوب کو چھپائے گا جن کو تم عیا ہوتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ لہذا مولا کائنات نے کیا کہا جناب مالک اشتر سے؟ جو لوگ عیب جوئی کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کے عیب ادھر سے ادھر بتاتے پھرتے ہیں، وہ تمہارے نزدیک نہیں بھٹکنے چاہیے، تمہارے نزدیک وہ سب سے بدتر اور سب سے دور رہنے چاہیے ایسے شخص، اس لیے کہ لوگوں میں بہرحال کوئی انسان معصوم نہیں ہے، لوگوں میں عیب بہرحال پائے جاتے ہیں، لہذا حاکم جو حکومت کر رہا ہے اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے اس عیبوں کو چھپانا، لہذا وہ عیب جو ظاہر ہیں ان عیوب کو دور کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، جو ظاہری غلطیاں اور کمیاں ہیں لوگوں میں ان کو دور کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن جو پوشیدہ عیوب ہیں عیب ہیں ان کا ذمہ دار خدا ہے، خدا خود حکم کرے گا، لہذا جتنا ہو سکے مالک عیبوں کو چھپانا لوگوں کے، تاکہ خدا تمہارے عیبوں کو ان عیبوں کو چھپائے جو تم ظاہر ہوتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ تھا عیب چھپانا، پہلا اجازت والا وہی پرسنل لائف کی حدیں معین کی، دوسرا عیب چھپانا یہ بھی شخصی حدود میں آتا ہے، تیسرا ہے امانت داری، یہ بھی شخصی حدود میں آتا ہے۔ امانت داری حقوق الناس میں سے جو لوگوں کے حق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ان میں سے ایک حق کیا ہے؟ امانت داری۔ ابھی امانت آپ جانتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں امانت کا مطلب ہے پیسے دولت، یہی چیزیں امانت ہیں، چیزیں رکھنا کسی کے پاس، نہیں، راز بھی ایک امانت ہوتا ہے، راز بھی ایک امانت راز بھی ہے ایک امانت ہوتا ہے، جی ہاں، امانت چاہے مال ہو چاہے راز ہو۔ جب ایک قابل اعتماد شخص، جو بھروسے کے قابل شخص کے حوالے کی جاتی ہے، مثال کے طور پر میں آپ میرے لیے بھروسے مند ہیں، میں اپنا کوئی بات آپ کو بتاؤں بھروسے کی وجہ سے، تو اس امانت دار کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرح سے اس راز کی بھی حفاظت کرے، اور جب اس کا مالک طلب کرے تو اس امانت کو فوراً واپس کر دے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور اسے اس کے مالک کے واپس کر دینا ایک الہی اور شرعی فریضہ بھی ہے۔ جو امانت ہے جب وہ لوٹائے گا تو یہ لوٹانا ایک الہی اور شرعی فریضہ ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور ہر قسم کی خیانت کو دوسروں کے حدود سے تجاوز شروع، کسی بھی طرح کی آپ اگر کسی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تو آپ نے گویا اس کی جو شخصی پرسنل حدود ہیں ان کو آپ نے کراس کیا، اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا شمار گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ یاد ہے آپ نے پیچھے گزر چکا ہے یہ بات کہ امانت داری اتنی اہم تھی کہ کفار نے جب رسول سے عہد و پیمان توڑا، آپ کو عہد و پیمان توڑنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے توڑ دیا تو آپ سے کہا کہ اب آپ توڑ سکتے ہو، لیکن جنہوں نے عہد و پیمان توڑا تھا انہی کفار سے توڑنے کا حکم تھا، ورنہ جن لوگوں نے ہم اپنے عہد و پیمان پہ قائم تھے ان سے آپ نے عہد و پیمان نہیں توڑا۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے، شرعی فریضہ ہے یہ امانت داری، کہ جس میں مذہب کا بھی خیال نہیں، غیر مذہب والوں میں بھی یہ چیز اتنی ہی اہمیت سے پائی جاتی ہے، قابل جی، یہ سب اتفاقی فریضہ ہے، یہ ہر مذہب کا انسان اس کو مانتا ہے امانت داری کو، اسی لیے اس کو توڑنے والا گویا اس نے اس کی شخصی اور پرسنل حدود میں داخل ہوا، اور یہ گناہ کبیرہ میں ہے ایسا کرنا۔ قرآن کریم میں امانت داری کو صاحبان ایمان کی اہم خصوصیات میں شمار کیا گیا۔ جو مومن ہیں، ایماندار ہیں، صاحبان ایمان ہیں، امانت داری کو ان کی خصوصیات میں شمار کیا گیا کہ مومن کی ایک صفت کیا ہے کہ مومن ہمیشہ امانت دار ہوتا ہے، مومن ہمیشہ امانت دار ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث اس طرف سے تو سن لی مثلا کہ مومن کی ایک علامت امانت داری ہے، تو اب اس کو بات کو پلٹ کے بھی تو سوچنا چاہیے ہمیں کہ اگر کوئی انسان امانت دار نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن کی نہیں ایک ہے، علامت ہے کہ مومن امانت دار ہوتا ہے، مومن امانت دار، کہیں آپ کو حدیثوں میں ملا مومن امانت دار ہوتا ہے، مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ امانت دار ہوتا ہے،
تو آپ اس سے بس یہی سیکھیں گے یا اس کا الٹا بھی آپ کا دماغ چلے گا کہ اس کا مطلب جو امانت دار نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، جو امانت دار نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، لہٰذا مومنین کی خصوصیات میں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو لوٹا دو ان کے صاحبان امانت تک، یعنی جن کی وہ امانت ہے مال کے مالک تک پہنچا دو۔ ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا دین لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں وہ دیندار نہیں ہے، جی جو امانت دار نہیں وہ دیندار نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں لیس منا من خان بالامانت، جو امانت میں خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بتائیے کیا فرمایا پیغمبر نے؟ جو امانت دار نہیں وہ دیندار نہیں، جو امانت دار نہیں کتنا ہی نماز پڑھتا رہے، کتنا ہی روزہ رکھتا ہے، کتنا ہی کچھ کرتا رہے، اگر وہ امانت دار نہیں ہے تو وہ دیندار نہیں ہے۔ لیس منا من خان بالامانت، جو امانت میں خیانت کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کتنا ہی کہتے رہے ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے، اور ہم علی کے چاہنے والے، اور ہم رسول کے ماننے والے، ہم مسلمان اور ہم مومن، کتنا ہی کرتا رہے، اگر امانت دار نہیں تو وہ اہل بیت کے چاہنے والا نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ہے مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت النفاق ثلاث، منافق کی نفاق کی 3 علامتیں ہیں، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ دیتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب اسے کوئی امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کن لوگوں میں یہ پائی جا رہی ہیں، وہ منافق ہیں۔ منافق کی کتنی علامتیں ہیں؟ 3 علامتیں ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہم میں سے خدا نخواستہ ان میں سے کوئی چیز تو نہیں پائی جا رہی؟ گفتگو میں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، وعدہ کر کے وہ کرتے تو نہیں ہیں، امانت اگر ہمیں دی جائے تو ہم خیانت تو نہیں کرتے؟ بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تنظروا الی طول رکوع الرجل، کسی انسان کے لمبے لمبے رکوع مت دیکھو کہ بڑے لمبے لمبے رکوع کرتا ہے مومن ہے، بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے مومن ہے، کتنا نمازی ہے۔ وسجودہ، کسی انسان کے لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجود مت دیکھو۔ فإن ذلك شيء اعتاده، یہ ان چیزوں میں سے شاید ہو سکتا ہے اس نے عادت کر لی ہو، ایسی بھائی عادت بن گئی ہو اس کی لمبے لمبے رکوع کرنا، لمبے لمبے سجدے کرنا، ذکر کرنا، نماز پابندی سے پڑھنا، اور نافلہ پڑھنا، یہ پڑھنا وہ پڑھنا۔ کسی کے یہ دیکھ کے مت کہو، مرعوب مت ہو جانا، روب میں مت آ جانا بڑا نمازی پرہیزگار بڑا مومن ہے بھائی یہ تو نہیں۔ لمبے لمبے رکوع، اتنی نمازیں، یہ دیکھ کے اس کو مت دیکھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی عادت ہو گئی ہے ان چیزوں کی۔ فلو ترکہ استوحش، اس طریقے سے عادت ہو گئی ہو کہ اگر یہ انہیں چھوڑے گا تو اسے وحشت ہوتی ہو، تو پھر دیکھیں کیا یہ چیزیں مت دیکھنا کہ بڑا لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، بڑا مومن ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نہیں یہ مت دیکھنا۔ کیا دیکھنا ہے؟ وَلَكِنْ ذُرُوا إِلَى صِدْقِ حَدِيثِهِ وَأَدَاءِ أَمَانَتِهِ، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ باتوں میں کتنا سچا ہے اور امانت ادا کرنے میں کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کے طولانی رکوع اور سجود کو نہ دیکھو، اس لیے کہ یہ اس کی عادت بن گئی ہے کہ اگر اسے ترک کرے گا تو پریشان ہو جائے گا، لیکن یہ دیکھو کہ وہ بات کا سچا اور امانت دار ہے یا نہیں۔ اگر بات کا سچا اور امانت دار ہے تو سمجھ جانا یہ مومن ہے، لیکن اگر بات کا سچا اور امانت دار نہیں ہے تو چاہے جتنے لمبے لمبے رکوع کرتا رہے، کتنی نماز شب پڑھتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، وہ مومن نہیں۔ کسی کی نماز روزے دیکھ کے اس سے مومن مت سمجھ بیٹھنا، یہ دیکھنا کہ سچا کتنا ہے اور امانت دار کتنا ہے۔ سمجھ میں آئی یہ حدیث؟ جی 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 بس ایک کو سمجھ میں آئی، سمجھ میں آئی جی جناب۔ جی شیشما میم، مونیس، روحی میم، نکھت، آپ لوگوں کو ہنا میم، انما جی 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 آگا سمجھ میں آئی۔ اسلام میں امانت داری اس قدر اہم ہے، اسلام میں امانت داری اس قدر اہم ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے امانت کے بارے میں صالح اور فاسق کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ہے جی کہ نیک ہے یا فاسق ہے، بلکہ تاکید فرمائیے کہ امانت صاحبان امانت تک، ان صاحب امانت کو واپس کر دو،
ضروری ہے، واپس کرنا ضروری ہے صاحب امانت چاہے جو بھی ہو. یہ مت سوچنا کہ بس چلو جس کی امانت میرے پاس ہے تو فاسق ہے، کافر ہے، گنہگار، وہ ہے، فلاں ہے، چلو کر لو خیانت. نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے کہ دین اس کا کیا ہے، مذہب اس کا کیا ہے، عادتیں اس کی کیا ہیں. آپ کے پاس امانت ہے اس کی تو وہ امانت ہے، اسے واپس کرنا پڑے گا اور اس کی امانت کی حفاظت کرنی پڑے گی. امام جعفر صادق علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لم یبعث رسولا نبیا الا بصدق الحدیث واداء الامانہ. سمجھ میں آیا؟ پروردگار عالم نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا مگر الا بصدق الحدیث واداء الامانہ الی البر والفاجر. خداوند عالم نے تمام انبیاء کو نہیں بھیجا بلکہ اس لیے بھیجا کہ وہ سچ باتیں وہ سچ بولیں، ہر نیک و بد کے ساتھ امانت داری سے پیش آنے کا انہیں حکم دے کر بھیجا ہے. ہر نبی کو کیسے بھیجا ہے؟ امانت داری اور سچ بولنے کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. نیز آپ فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام؟ عد الامانۃ ولو الی قاتل الحسین ابن علی. اللہ اکبر. اب بتائیے کتنی اہم ہے امانت. کیا فرماتے ہیں؟ امانت چاہے قاتل حسین ہی کی کیوں نہ ہو، یزید کی کیوں نہ ہو، ابن زیاد کی ہی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس وہ امانت، اس امانت کو لوٹا دو. اس سے بڑھ کے کیا ہوگا بتائیے امانت کی اہمیت کے لیے کہ امانت داری کتنی اہم اور ضروری ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ امانت کو لوٹا دو اس کے مالک تک چاہے وہ قاتل حسین ہی کیوں نہ ہو. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تخن من ائتمنک، جو تمہیں امانت دار سمجھے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. وَإِنْ خَانَكَ، اگر تم نے وَإِنْ خَانَكَ، اگرچہ اس نے تمہارے ساتھ خیانت کیوں نہ کی ہو. مثال کے طور پر میرے پاس فلاں صاحب کی امانت ہے، پھر میرے دل میں خیال آیا اس نے میرے ساتھ ایک دفعہ خیانت کی تھی تو میں بھی کر دوں. نہیں، اگر اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے تب بھی مجھے حق نہیں ہے کہ میں خیانت کروں، کیونکہ اگر اس نے خیانت کی تو وہ گنہگار ہے نا، وہ اپنا کا مالک ہے. اب میں بھی اس کا بدلہ لے کے برائی میں بدلہ دوں میں اس کو، تو مجھ سے بڑا بیوقوف تو پھر کوئی ہے ہی نہیں. جی. وَلَا تُزِعْ سِرَّهُ وَإِنْ أَضَاعَ سِرَّكَ، اور نہ ہی تم اس کے کسی کے راز کو فاش کرو اگرچہ اس نے تمہارے راز کیوں نہ فاش کیے ہوں. بتائیے، جو تمہیں امانت دار سمجھے اس کی خیانت نہ کرو چاہے اس نے تمہارے ساتھ خیانت ہی کیوں نہ کی ہو، اور اس کے راز کو فاش نہ کرو چاہے اس نے تمہارے راز فاش کیا ہو. اب بتائیے کتنا اہم ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آئیے. جی آقا. جی جناب. امانت داری کے نتائج اور اس کے فوائد اور اس کے فائدے کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں. امانت داری کے کتنے فائدے ہیں جن میں سے ہم بعض روایات یہاں ذکر کر رہے ہیں. پہلی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الامانۃ تجلب الغنا والخیانۃ تجلب الفقر. کیا فائدہ ہے امانت داری کا؟ امانت داری سے مالداری آتی ہے اور خیانت سے فقیری آتی ہے. جی، امانت داری سے مالداری آتی ہے اور خیانت کرنے سے فقیری آتی ہے. اسی طرح کی حدیث حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے. آپ فرماتے ہیں الامانۃ تجر الرزق، امانت داری سے رزق آتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. والخیانۃ تجر الفقر، اور خیانت سے فقر پیدا ہوتا ہے، فقیری پیدا ہوتی ہے. ایک فائدہ تو یہ ہو گیا امانت داری کا. ایک فائدہ ہو گیا، دو ہو گئے؟ نہیں، ایک فائدہ، رزق میں برکت ہوتی ہے اور مالداری آتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ فرماتے اذا قویت الامانۃ کثر الصدق، امانت داری اگر زیادہ ہوگی تو سچائی میں اضافہ ہوگا. ایک فائدہ یہ ہے امانت داری کا. اور ایک یہ فرماتے ہیں مولا کائنات الامانۃ تؤدی الی الصدق، امانت داری سچائی کا سبب بنتی ہے. یہ اس کے فائدے ہیں، رزق میں برکت، رزق
آتا ہے، خیانت سے فقیری آتی ہے، امانت داری سے مالداری آتی ہے، امانت داری سے سچائی آتی ہے۔ ہم نے اس بحث کے شروع میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ امانت داری کا تعلق صرف پیسے اور قیمتی چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ دوسرے کی کوئی بھی چیز اگر اس کے پاس امانت کے طور پر ہو تو اس کی حفاظت ضروری ہے، چاہے وہ قیمتی ہو یا بے قیمت، یا کوئی راز ہی کیوں نہ ہو، بلکہ ہر وہ چیز جو کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھی جائے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس طریقے کی حدیث شاید پیچھے آپ کو یاد ہے گزری تھی، بڑی سی مولانا کائنات نے شاید جناب مالک اشتر کو یا کسی کو خط لکھا تھا، کیا تھا، کس کو لکھا تھا، حنیف کو، مالک اشتر کو لکھا تھا کہ امانت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا، جی امانت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا۔ کہاں تھا، بہت پیچھے کہیں درس میں گزری ہے کہ امانت کے لیے اپنی امانت کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کے کرنا اور اس کے لیے جان کی بازی لگا دینا، یہاں تک کہا تھا مولا کائنات۔ بلکہ ہر وہ ٹھیک ہے اس کی حفاظت ضرور ہے، اس کے بارے میں کسی طرح کی لاپرواہی تجاوز ہے، کراس کرنا ہے کسی کی، اور خیانت شمار کیا جائے گا، اور خیانت کرنے والا خدا کے قہر و غضب کا حقدار ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا اس درس کا، ہر انسان کے کچھ مخصوص حقوق ہیں اور حدود ہیں، سرحدیں ہیں، باؤنڈریز ہیں، جن کی رعایت کرنا سب پر واجب ہے۔ جان و مال ہو، عزت و آبرو اور عیب، جان ہو چاہے مال ہو چاہے عزت ہو چاہے آبرو ہو چاہے عیب ہو، اور کسی کا گھر، سب اس کی امانت اور اس کے حدود شمار ہوتے ہیں، اور کسی کو بغیر اجازت کے اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، نہ کسی کی جان پہ کسی کو کراس کرنے کا، نہ مال میں، نہ عزت میں، نہ آبرو میں، نہ عیب میں، نہ کسی کے گھر میں۔ یہ سب شخصی حدود ہیں، ان میں کراس ہونے کا، داخل ہونے کا بغیر اجازت کے کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ درس تمام ہوا، کل انشاءاللہ اس کے سوال دیکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔